میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آنکھوں کو نم کر دینے والی میاں بیوی کی محبت کی لازوال داستان ہے۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب علیہ السلام کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا علی اور بیٹی امیمہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ میرے ابو نبی بنا دیے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزر گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اسی لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار کر دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے۔ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرتی رہیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینے لے گئے۔ مدینے جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید کہا، علی اور امیمہ کے باپ کو خوش آمدید کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا، جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر یہ چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرے خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے،
کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ اپنا مال لے کر مکے روانہ ہو گئے۔ جب کہ مکے پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینے روانہ ہوئے، اور جب مدینے پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی، اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ تمہارا خالازاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ محترم سامعین، اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ٹھیک 1 سال کے بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ محبت ہر دور میں قاتل رہی ہے۔ ڈیئر والدین، ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں اس واقعے میں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت و احترام از حد ضروری ہے، بھلے ہی وہ ہزاروں اختلافات کیوں نہ رکھیں لیکن اس کا احترام کریں۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدیہ اور تحائف کا بھی اس لیے کہ کوشش نہ کرے اور چھیننے کی بھی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کو دیکھتے ان کی محبت میں رو پڑے، اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کا خاص خیال رکھے۔ میرے بہن بھائیوں، اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیے گئے وعدے کو پورا کیجیے تاکہ آپ کا سسر بھی اور آپ کا سسرال بھی لوگوں میں آپ کے اچھے ہونے کی گواہی دے سکے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اللہ آپ کی محبت کے سائے کو، بیوی کے لیے بچوں کو لمبا اور سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔